الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہونا چاہیے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، پھر کچھ دیر ذکر اللہ کرے اور اس کے بعد اگر چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے قلم اور سونے کے کاغذ ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو تیرا غلام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے آسی کا بھی ناز بردار ہے، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے آسی کا بھی ناز بردار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ نیت کیجئے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عز و جل بیان کا موضوع ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول۔ اس میں ہم عالم مدینہ حضرت سیدنا امام مالک کا مختصر تعارف، آپ کی دینی خدمات اور آپ کے متعلق فرامین رسول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شہر مدینہ، خاک مدینہ اور حدیث پاک کے ادب و تعظیم کے بارے میں آپ کی سیرت کے چند ایمان افروز واقعات بھی سنیں گے۔ امام مالک اتنے بڑے عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن سے آپ کو کیسی محبت تھی
اور آپ کا انداز عبادت کس قدر حسین تھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ ارشادات بیان ہوں گے۔ اللہ کرے دل جمعی کے ساتھ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کیا۔ دوران مناظرہ ابو جعفر کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک نے اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اس مسجد میں اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک نے ایک جماعت کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ اور ایک دوسرے گروہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس۔ اور ایک قوم کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ ترجمہ کنزُ ایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ پھر امام مالک نے فرمایا، بے شک نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ علیہ السلام کی عزت و حرمت آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، پھر آپ سے پوچھنے لگا، دریافت کرنے لگا کہ اے ابو عبداللہ، میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگوں؟ دعا مانگوں تو میرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دعا مانگتے ہوئے میرا چہرہ محبوب کے روزے کی طرف ہونا چاہیے یا قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ امام مالک نے فرمایا، تم کیوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتے ہو؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اور میرے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تم حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے شفاعت مانگو، اور یاد رکھو اللہ تعالی آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے زبردست عاشق رسول تھے۔ اس واقعے میں جہاں امام مالک کے عشق رسول کا پتہ چلتا ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا امام مالک نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، مگر افسوس اب نیکی کی دعوت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے اپنے گھر، پڑوس، گلی، محلے یا علاقے میں برائیاں ہو رہی ہیں، مگر ہم روکنے پر قدرت رکھنے کے باوجود یا شیخ اپنی دیکھ کے مصداق بس اپنی اصلاح میں ہی مشغول رہتے ہیں اور انہیں نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔
دوران سفر بسا اوقات گاڑی میں گانے یا فلمیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے، حکمت عملی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرائیور پر انفرادی کوشش اور اس کو گانے باجے سننے وغیرہ دیگر اور اس کو گانے باجے سننے والے دیگر افراد کو گناہ سے جو ہے وہ بچانے کی نیکی کی دعوت آپ دے سکتے ہیں۔ بسا اوقات گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بھی یہی دلسوز مناظر ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی متعلقہ افراد کو نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کی اور کئی مثالیں بھی ہیں جہاں نیکی کی دعوت دینے کے مواقع تو میسر ہوتے ہیں، لیکن میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینے میں چونکہ ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے شیطان اس کام میں طرح طرح کے وسوسے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے اور نیکی کے اس عظیم کام سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ ہی دیتا ہے کہ پارہ 27 سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ربانی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی ترغیبیں موجود ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے جب کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی قدرت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت یعنی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر سوال ہم نے اپنے ضمیر سے یہ کرنا ہے کہ جب ہم کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر ہاتھ یا زبان سے روکنے میں خود کو بے بس پانے کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، برائی میں لگا ہوا ہے، ہم نہ تو اس کو اپنے ہاتھ سے منع کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی زبان سے منع کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم برائی کو اپنے دل سے برا جانتے ہیں؟ دل میں برا جانتے ہیں کہ یار یہ بندہ کام کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ برا کام ہے، یہ برا کام نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے دل کے اندر ایسے جذبات یا ایسے محسوسات پیدا ہوتے ہیں؟ کسی کو میوزک بجاتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی شخص میوزک بجا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ سے بھی منع نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے، تو کیا ہم اس میوزک کو اپنے دل میں برا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کسی شادی کے فنکشن میں گئے، وہاں پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا یا کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، تو کیا ہم اس میوزک کو اپنے دل سے برا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ بسا اوقات ہمارا اپنا ہی معاملہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے، اپنے موبائل میں میوزیکل ٹیون رکھی ہوئی ہے، تو کسی کا میوزک بجتے ہوئے مجھے کیا مطلب برا محسوس ہونا ہے؟ کسی کو گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا ہم گالی گلوچ کو اپنے دل میں برا سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کبھی کبھار خود گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اس کام کے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کسی کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھتے ہیں، اب بندہ جھوٹ بول رہا ہے، پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور وہ غلط کام کر رہا ہے، کسی کی عزت کا کچرا کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کھا رہا ہے، کیا ہم اس کو غیبت کو، جھوٹ کو، چغلی کو، اس عمل کو دل سے برا سمجھتے ہیں؟ روک تو نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور یہ بھی صورتیں بعض اوقات ہوتی ہیں، بعض اوقات بندہ اگر نیکی کی دعوت دے، سمجھائے، تو بندہ رک بھی جاتا ہے، لیکن کیوں نہیں روکتے؟ دل میں برا کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ خود اس برائی کا ہم عادی بن چکے ہوتے ہیں، یا عادی نہیں بھی بنے ہوتے تو ہمارے معاملات میں وہ برائی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے آج انشاءاللہ عزیز مل کر نیت کرنی ہے کہ ہم نے خود بھی برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر ہم کہیں برائی ہوتا ہوا، برا کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں
تو کم از کم اس کو دل سے برا ضرور سمجھ رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جہاں موقع میسر ہو وہاں نیکی کی دعوت دے کر ہم نے انشاءاللہ برائی سے منع بھی کرنا ہے اور نیکی کا حکم بھی دینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں اس حکایت سے جو آپ کو سنائی ہے ایک اور مدنی پھول بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب دعا مانگا کرتے تھے تو آپ روضہ رسول کی طرف رخ کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لہذا اگر روضہ رسول کی طرف رخ کر کے دعا کرنا معاذ اللہ ناجائز یا شرک ہوتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی یہ عمل نہ کرتے، اور کبھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ منصور کو اس کی ترغیب نہ دیتے۔ یاد رکھو، کائنات میں جس کو جو بھی ملا ہے بلکہ مل رہا ہے یہ مکی مدنی مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ، سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول اور مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام مالک اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پردادا ابو عامر یمن سے مدینہ منورہ منتقل ہو کر نعمت اسلام سے سرفراز ہوئے اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب موطا امام مالک، جس میں سیدنا امام مالک کی حدیث پاک کی مشہور کتاب موطا امام مالک سیدنا امام مالک کی تصنیف لطیف ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا اور ماہ ربیع الاول میں ہوا۔ جنت البقیع میں سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ حضرت امام مالک، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آپ دراز قد، فربا جسم، سفیدی رنگ مائل بزردی، اور سر اور داڑھی کے بال سفید بھی تھے، نہایت خوش لباس تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شہر عدن کے بنے ہوئے نہایت نفیس کپڑے اور قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ خراسان اور مصر کے اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے، اور آپ کا لباس اکثر سفید ہوتا تھا، اور آپ عطر لگایا کرتے تھے۔ امام مالک کے القابات کیا کیا ہیں؟ آپ کو امام الائمہ، عالم مدینہ اور امام دار الہجرہ کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک نے 900 سے زیادہ علماء کرام سے علم حاصل کیا۔
سیدنا امام مالک 17 برس کی عمر میں تدریس علم کی مسند پر تشریف فرما ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ بھی آپ کے پاس مسائل کے حل کے لیے تشریف لاتے تھے. آپ نے تقریباً 70 سال تک فتویٰ نویسی فرمائی. فتویٰ نویسی کسے کہتے ہیں؟ پتہ کسی کو فتویٰ نویسی؟ فتویٰ نویسی مانا فتویٰ لکھنا. ٹھیک ہے، فتویٰ لکھنا. 70 سال تک امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فتاویٰ لکھے ہیں اور لوگوں کو علم دین سکھاتے رہے. آپ بڑے عظیم زبردست تابعین کرام اور فقہا سے آپ نے جو ہے وہ علم حاصل کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، عالم مدینہ سیدنا امام مالک وہ عظیم محدث اور فقیہ ہیں جنہیں محدثین اور فقہا میں ایک خصوصی مقام حاصل ہے. آئیے ان کی تعریف و توصیف میں 2 روایات سماعت فرمائیے. چنانچہ ارشاد فرمایا علم منقطع ہو جائے گا. منقطع ہو جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا. تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا کوئی باقی نہ رہے گا. اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگ علم کے لیے سفر کریں گے تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا کوئی نہ پائیں گے. سیدنا ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ محدثین کرام کے نزدیک عالم مدینہ سے مراد حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ کی بابرکت ذات ہے. حضرت سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس کے علاوہ کوئی بھی عالم مدینہ کے نام سے معروف نہیں ہوا. لوگوں نے حصول علم کے لیے آپ کی طرف جتنا سفر کیا اتنا کسی اور کی طرف نہیں کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اسلامی بھائیوں، یہ ایک فطری معاملہ ہے کہ جس سے عشق ہو جاتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. محبوب کے گھر سے محبت، محبوب کے در و دیوار سے محبت، محبوب کے گلی کوچوں سے بھی انسان کو عقیدت ہو جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے نہایت بلند و بالا منصب پر فائز تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف ایک سچے عاشق رسول تھے بلکہ عشق رسول آپ کی نس نس اور آپ کی رگ رگ میں سمویا ہوا تھا. اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کے سبب آپ نبیوں کے سرور رسولوں کے افسر صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن فرامین شہر مدینہ اور حاکے مدینہ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے، بلکہ ان کی انتہائی تعظیم اور توقیر رسپیکٹ کیا کرتے تھے اور ادب و احترام بجا لایا کرتے تھے. آئیے بطور ترغیب چند ایمان افروز جھلکیاں ملاحظہ کیجئے. چنانچہ حضرت سیدنا امام مالک نے 17 برس کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کیا. جب احادیث مبارکہ سنانی ہوتی تو غسل کرتے، مسند بچھائی جاتی، آپ عمدہ لباس زیب تن فرما کر خوشبو لگا کر نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا کر مسند پر با ادب بیٹھ جاتے اور جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی تھیں انگیٹھی میں لبان اور عود سلگتا رہتا تھا. اللہ اللہ. سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے کہ بچھو نے آپ کو 16 ڈنک مارے. کتنے ڈنک مارے؟ 16 ڈنک. درد کی شدت سے آپ کا مبارک چہرہ زرد یعنی پیلا پڑ گیا، مگر آپ نے درس حدیث جاری رکھا. آج ہماری کنسنٹریشن کا، ہماری توجہ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ بیان سن رہے ہوں، درس سن رہے ہوں، شرکت کرنے کا موقع ملے تو کسی کا موبائل بجنا شروع ہو جائے تو سارے پیچھے موبائل دیکھنے لگ جاتے ہیں. کون موبائل، کس کا موبائل بج رہا ہے؟ اجتماع ذکر و نات ہے یا اجتماع ہو رہا ہے، ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہے، درس ہو رہا ہے، کوئی بندہ آ رہا ہے اور پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو سارے جو ہے وہ اس کو درس بھول جائیں گے اور وہ بندہ جو آ رہا ہے اس کو دیکھنے لگ جائیں گے. ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے.
مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، ہلکا لگا ہوا ہے نماز کے مسائل سیکھنے کا، ایک بندہ اٹھ کے جو ہے وہ وہاں سے کسی اپنی حاجت کے لیے جا رہا ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ مسائل نماز کے ادھر توجہ ہٹا کے ہماری توجہ بھی کون جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یا کسی جگہ پر بیٹھے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے، یا کہیں قرآن خانے کے لیے بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اور اگر کوئی مطلب بلب فیوز ہو جائے اور پیچھے سے کوئی بندہ آئے بلب لگانے کے لیے، تو ہم سارے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے بلب لگا رہا ہے، جی قرآن خانی بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور امام مالک کا صدقہ عطا فرمائے۔ لہذا جب کبھی میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کی سعادت ملے، اجتماع پاک میں شرکت کی سعادت ملے، تو ہماری توجہ علم دین کی طرف ہونی چاہیے، بیان کی طرف ہونی چاہیے، اور جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ان کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں کنسنٹریشن عطا فرمائے۔ آپ کو بچھو نے 16 ڈنک مارے، لیکن امام مالک کی عادت یہ تھی، آپ حدیث مصطفیٰ کا ادب کرتے تھے اور آپ اپنا پہلو نہیں بدلتے تھے، اپنی مسلط پر براجمان رہتے تھے۔ جب درس ختم ہوا اور لوگ چلے گئے تو سیدنا عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے عرض کی اے ابو عبداللہ، میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ آپ کے مبارک چہرے کا رنگ جو ہے یہ تبدیل لگ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ بچھو نے 16 ڈنگ مارے ہیں لیکن آپ نے کوئی پہلو تبدیل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی بنا پر صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ جو ہے با ادب وہ بڑا با نصیب، اور جو ہے با ادب وہ بڑا با نصیب، اور جو ہے بے ادب وہ نہایت برا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام مالک کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور آپ کی کمر جھک جاتی۔ ایک دن حاضرین نے امام مالک سے ان کی اس کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم دیکھتے تو مجھ پر اعتراض نہ کرتے۔ میں نے قاضیوں کے سردار سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب بھی کوئی حدیث پوچھی تو وہ عظمت حدیث اور یاد رسول میں رو دیا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے ان کے حال پر رحم آنے لگتا تھا۔ اے کاش کہ ہمیں بھی عشق رسول اور یاد نبی میں رونا نصیب ہو جائے۔ غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے ہیں، میرے عشق بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا میرے آقا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول میں رونے کا جذبہ اور یہ بہار عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندے ہوئے دیکھے، ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے عرض کی یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں، یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور ایک گھوڑا آپ اپنے لیے رکھ لیں۔ فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اللہ پاک کے رسول مقبول تشریف فرما ہیں۔ ہاں رہے مدینہ
جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جاچش موسر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پا اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پا حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے باروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا امام مالک نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی اس کے لیے ہمیشہ آپ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے اسلامی بھائیوں سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا امام مالک کتنے زبردست عاشق رسول تھے جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلکہ آپ سے نسبت رکھنے کی وجہ سے حدیث رسول خاک مدینہ اور شہر مصطفیٰ کا بھی ادب فرمایا کرتے تھے اے کاش امام مالک کے صدقے میں ہمیں بھی حدیث رسول کے ادب کی مدنی سوچ نصیب ہو جائے اور ہم بھی سچے پکے عاشق رسول بن کر شہر مصطفیٰ کے حسین تصورات میں گم رہنے والے بن جائیں پانے کی دعوت تو جہاں رکھے مگر اے کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں خیالوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا عشق رسول کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لہذا ہمیں بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہنے اور 12 مدنی کاموں میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور دینے کی کوشش کرنی چاہیے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت قدم قدسیہ نے روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں کے لیے دینے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے یقیناً جو جتنا زیادہ وقت دے گا انشاءاللہ اس کے لیے ثواب کمانے کے مواقع اسی قدر زیادہ ہوں گے یاد رکھیے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے روزانہ کا ایک مدنی کام مسجد درس بھی ہے
12 ٹوٹل مدنی کام کتنے ہیں؟ ذرا سارے مل کر بولیں کتنے مدنی کام ہیں؟ روزانہ کے کتنے مدنی کام ہیں؟ 5 مدنی کام روزانہ کے، اور 5 مدنی کام ہفتہ وار، اور ماہانہ کتنے مدنی کام ہیں؟ 2۔ اور جو 5 مدنی کام روزانہ کے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ مسجد درس۔ اللہ اکبر۔ امیر سنت فرماتے ہیں جو روزانہ دے درس فیضان سنت، جو روزانہ دے درس فیضان سنت، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ امیر سنت کی دعا میں حصہ پانا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ روزانہ انشاءاللہ فیضان سنت کا درس یا دینا ہے یا سننا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 2 درس روزانہ کے، یہ سننے والا مدنی انعام بھی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے 2 درس روزانہ دینے ہیں یا سننے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد درس یہ بھلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے والی بات ہے، اور کیا ہی پیاری بات ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ اللہ کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اچھی نیتوں کے ساتھ سنتوں بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو بارے ہی نیارے ہیں، انشاءاللہ ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے بطور ترغیب مسجد درس کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے فلمیں ڈرامے دیکھنے کے بے حد شوقین تھے، گناہوں میں اس قدر گھرے ہوئے تھے کہ ان کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کے برباد ہونے کا احساس تک نہ تھا۔ ان کی زندگی میں کچھ اس طرح مدنی بہار آئی کہ ان کے علاقے کی مسجد میں ایک اسلامی بھائی مدنی درس فیضان سنت دیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بھی درس میں شریک ہو گئے۔ درس سنا تو بہت اچھا لگا، علم کی بہت سی باتیں سننے کا موقع ملا، اور فکر آخرت پر مبنی باتیں سن کر دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ یوں روزانہ مدنی درس فیضان سنت میں شرکت کرنا ان کا معمول بن گیا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول سے ملاقات بھی رہنے لگی، اور اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں ایک مرتبہ انہیں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ تلاوت و نعت سنت و بھرے بیان نے ان کے دل و دماغ پر بہت اثر کیا۔ اجتماع کی آخر میں جب اسلامی بھائیوں نے ذکر اللہ کیا تو انہیں اپنے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہوتی محسوس ہونے لگی۔ ذکر کے بعد مانگی جانے والی دعا سے مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ خوف خدا سے ان کا رواں کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آیا، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ انہوں نے رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور آئندہ سنتوں بھری زندگی بسر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جس طرح عالم مدینہ عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال تھے، جس طرح عالم مدینہ ایک سچے عاشق رسول تھے، جس طرح عالم مدینہ کا سینہ شہر مصطفیٰ کی محبت سے سرشار تھا، جس طرح عالم مدینہ نسبت رسول کی اہمیت اور فضیلت سے پوری طرح واقف تھے، جس طرح عالم مدینہ حدیث رسول کا دل نشیں انداز میں ادب و احترام بجا لایا کرتے تھے، جس طرح عالم مدینہ حدیث رسول کی خدمت کی بدولت عوام و خاص میں مشہور و معروف تھے، اسی طرح عالم مدینہ کی مبارک سیرت کا
ایک دلکش پہلو یہ بھی تھا کہ آپ عبادت اور ریاضت اور تلاوت قرآن کے بھی بہت زیادہ شیدائی تھے۔ آئیے علماء کرام کی زبانی آپ کی عبادت و ریاضت اور تلاوت قرآن سے محبت کے چند ایمان افروز واقعات سنتے ہیں اور مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی عبادت کرنے والے اور تلاوت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سیدنا علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی سیدنا علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سیدنا زبیر بن حبیب نے فرمایا کہ جب بھی کسی اسلامی مہینے کی آمد ہوتی تو امام مالک اس مہینے کی پہلی رات کو شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ شب بیداری کا معنی ہوتا ہے رات جاگنا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ بعض اوقات رات جاگتے ہیں، لیکن امام مالک جو شب بیداری فرمایا کرتے تھے آپ ساری رات میں عبادت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہم غور کر لیں کہ ہماری آدھی شب تو بیدار ویسے گزری جاتی ہے، 12-1 بجے جنہوں نے سونا ہوتا ہے ان کا تو مطلب سمجھ لے کہ آدھی شب تو گزری گئی نا۔ یہ عالم مدینہ، یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف یہ راتیں عبادت میں گزارتے رہے۔ آج ہم غور کریں ہماری رات کیسے گزر رہی ہے، عبادت میں گزر رہی ہے، تہجد پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، ذکر اللہ کرتے ہوئے گزر رہی ہے، یا موبائل کا استعمال کرتے ہوئے گزر رہی ہے، یا فضول سوشل میڈیا چیک کرتے ہوئے گزر رہی ہے، یا فضول ڈرامے دیکھنے میں گزر رہی ہے۔ اگر تو ذکر اللہ کرتے ہوئے وقت گزر رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو ہم نے انشاءاللہ اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے گزارنا ہے انشاءاللہ۔ یہ رات جاگیں جنہوں نے جاگنا ہے، لیکن رات جاگیں تو اللہ رسول کی یاد میں جاگیں، اس طرح کے فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ اپنی صحت کی بربادی بھی ہے، وقت کی بربادی بھی ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کی گناہ کی نحوست الگ پڑے گی۔ آج ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، کام کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں، تنخواہ بھی ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، OT بھی لگاتا ہوں، اوور ٹائم کرتا ہوں، 2 جاب کر رہا ہوں، 2 نوکریاں کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی کہاں جاتا ہے پیسہ۔ جب ہم گناہوں کی نحوست میں خود بھی گرفتار ہوں گے، اپنے گھر میں بھی یہی معاملہ کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو برکت پانے کے لیے بھی ہم نے انشاءاللہ عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ امام مالک کیا مبارک انداز تھا۔ سیدنا زبیر بن حبیب فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ یہ عبادت مہینے کا استقبال کرنے کی غرض سے کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ آپ کی صاحبزادی فاطمہ بنت مالک فرماتی ہیں امام مالک ہر رات اپنا وظیفہ پورا کرتے تھے، اور جب جمعہ کی رات آتی تو پوری رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اتاریوں کی اللہ کی رحمت سے کثرت ہے۔ اسلامی بھائی امیر سنت سے مرید بھی ہوتے ہیں، طالب بھی ہوتے ہیں، اور امیر سنت نے اپنے مریدین اور اپنے طالبین کے لیے ایک جو ہے وہ شجرہ بھی عطا فرمایا ہے، وظائف عطا فرمائے ہیں۔ ہم میں سے ہم غور کر لیں، روزانہ پڑھنے کے وظائف بھی ہیں، مشکلوں مصیبتوں کے وقت میں پڑھنے کے وظائف بھی ہیں، بڑے پیارے پیارے وظائف ہیں۔ شجرہ شریف، ہم میں سے کون اس ٹائم کتنے اس ٹائم ہیں جو روزانہ اپنے اور رات وظائف پورے پڑھتے ہیں؟ اچھا، جن میں یہ نہیں کہہ رہا ہاتھ کھڑا کریں، غور کریں اس بات پر، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے جائیں، انالیسس کرتے جائیں۔ ہم پریشان ہیں، مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، رزق میں تنگی ہے، گھر میں ناچاکی ہے، سکون لٹ چکا ہے، سکون کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے مطلب پاپڑ بیچ رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ بھائی جان یہ اوراد و وظائف امیر سنت نے لکھ کر عطا فرمائے ہیں، ان کو پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، نیکیاں بھی ملیں گی، پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ الحمدللہ ہمارے مدنی نام میں بھی ہے کہ روزانہ بندہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے اور شجرے کے اوراد بھی پڑھنے ہیں۔ شجرہ اتاریہ کے اندر ایک زبردست امیر سنت نے ہمیں
ورد جو ہے وہ عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے پنج گنج قادریہ. کیا نام ہے؟ پنج گنج قادریہ. پنج کا مطلب ہے 5 اور گنج کا مطلب ہے خزانہ. 5 خزانے سلسلہ قادریہ کا. 5 کیا؟ 5. اور آپ غور کریں کہ ان 5 کو خزانہ بتا کون رہا ہے؟ یہ جو 5 اوراد ہیں ان کو خزانہ کہہ کے دے کون رہا ہے؟ یہ ہمارے شیخ طریقت کی ذات ہے جو ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ غور کریں سلسلہ عالیہ قادریہ کے 5 خزانے. ہمیں کتنے سنیم ہیں ان کو پتا ہے پنج گنج قادریہ کا؟ ماشاءاللہ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہاتھ کھڑا کریں, غور کرتے جائیں. امام مالک کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں کہ آپ اپنے وظائف پورے کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہمیں بھی امیر سنت نے وظائف عطا فرمائے ہیں. ہم غور کریں, ہم روزانہ ہے ہمارا معمول پڑھنے کا. پنج گنج قادریہ یہ انشاءاللہ آپ کو شجرہ شریف مل جائے گا. یہاں باہر مکتبۃ المدینہ کا آپ کو انشاءاللہ بستہ ملے گا اور وہاں شجرہ شریف ملے گا آپ کو انشاءاللہ. تو آپ شجرہ شریف مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیتاً طلب کیجئے اور اپنی عادت بنائیں روزانہ کم از کم پنج گنج قادریہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے جی. اور ہے بھی بڑا آسان سا. تقریباً زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ بڑا بھی اس کو کر کے پڑھیں نا تو ایک وظیفے کو پڑھتے ہوئے 5 منٹ لگتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک فجر کے بعد ہے یا عزیز یا اللہ. کیا؟ یا عزیز. آپ کوئی پڑھ کے دیکھ لیں 5 منٹ نہیں لگیں گے. آپ 5 منٹ نہیں لگیں گے اور آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ فجر کے بعد 100 مرتبہ کیا؟ یا عزیز یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا عزیز یا اللہ. ظہر کے بعد کیا ہے؟ کون بتائے گا جی؟ یا کریم یا اللہ. اور عصر کے بعد یا جبار یا اللہ. اور پھر مغرب کے بعد یا ستار یا اللہ. اور پھر عشاء کے بعد یا غفار یا اللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ اور بس پھر اس حرکتوں کو سمیٹتے جائیں اللہ عز و جل. آگے سیدنا مغیرہ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت لوگوں نے سو جانے کے بعد لوگوں کے سو جانے کے بعد حضرت امام مالک بن انس کے پاس سے سیدنا مغیرہ کا گزر ہوا. یعنی لوگ سو چکے تھے اور سیدنا مغیرہ جو ہیں یہ امام مالک کے پاس سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو آپ نے الحاکم التکاثر شروع کر دی. امام مالک جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز ایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو بہت دیر تک روتے رہے. میں آپ کی تلاوت سننے میں مشغول ہو گیا اور وہیں کھڑا رہا. آپ اسی آیت کو دہراتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح چمکنے لگی. پھر آپ نے رکوع کیا. میں بھی اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا. میں وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد میں علم دین کی مجلس قائم ہے. لوگ آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرہ مبارک میں خوبصورت نور چمک رہا ہے. محمد بن خالد بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میں امام مالک کا چہرہ مبارک دیکھتا تھا تو آپ کے چہرے میں مجھے آخرت کے خوف کی نشانیاں نظر آتی تھیں. جب آپ کلام فرماتے تو میں جان لیتا کہ حق آپ کے منہ سے نکل رہا ہے. حضرت ابو مصعب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام مالک رات کے ایک حصے میں طویل رکوع و سجود ادا فرماتے تھے. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو یوں لگتا جیسے کوئی خشک لکڑی ہو. یعنی آپ کی کنسنٹریشن، آپ کی توجہ، آپ کا انہماک، آپ کا دل نماز میں یوں لگا ہوتا تھا بالکل آپ بالکل ساکن کھڑے ہوتے تھے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کھجلی کرنی ہے تو نماز میں ہم کھجلی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کھجلی کر رہے ہیں، سر کھجا رہے ہیں، داڑھی کو سہلا رہے ہیں،
ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، انگلیاں دیکھ رہے ہیں، بازو دیکھ رہے ہیں، کپڑے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی انداز مناسب نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ حدیث پاک میں ہماری رہنمائی کی گئی کہ عبادت بندہ یوں کرے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت یوں کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ امام مالک کا صدقہ ہمیں بھی عبادت کی لذت اور حلاوت نصیب فرمائے. ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام مالک سے زیادہ متقی و پرہیزگار کوئی نہیں دیکھا. ابن قاسم فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا امام مالک کے خادم نے بتایا کہ حضرت امام مالک نے 40 سال تک اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. ابن وہب فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک دن اور رات میں نفل عبادت اکثر تنہائی میں بجا لاتے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. نوافل پڑھتے کیسے پڑھتے؟ تنہائی میں. ہمارا عالم کیا ہے تنہائی میں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تنہائی اس وقت چاہیے ہوتی ہے جب کوئی گناہ کا معاملہ آتا ہے. گناہ کرنے کو دیکھ تو نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایسے شخص کو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ایسے ہی نہیں کہا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ شعیب حریفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک سحری کے وقت کثرت کے ساتھ نماز، ذکر الہی اور اوراد و وظائف کا اہتمام کرتے، پھر درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ حضرت امام مالک کتنے بڑے عبادت گزار، جو دن رات تلاوت قرآن اور نفل عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے. آپ کا انداز عبادت بھی کتنا پیارا تھا کہ نفل عبادت تنہائی میں کیا کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کو عبادت گزار نہ سمجھے. اللہ مگر عبادت کے حوالے سے ہمارا کردار نہایت ہستہ حالی کا شکار ہے. ہستہ حالی کا شکار سمجھتے ہیں؟ ہستہ حالی کا شکار، ہمارا کردار ہستہ حالی کا شکار ہے.
مطلب یہ کہ ہمارا کردار بڑا کمزور ہے، عبادت کے معاملے میں ہمارا حال بڑا کمزور ہے۔ اللہ، ہم دوسروں کی کوتاہیوں کو تو نوٹ کرتے ہیں لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنا چیک اینڈ بیلنس نہیں، ہر کوئی دوسرے کو دیکھ رہا ہے، یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم دوسروں کی کوتاہیوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم سوچیں کہ کیا ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو کیا پابندی سے پڑھتے ہیں؟ کیا نماز اور فرض علوم سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ نماز میں جو تلاوت اور اذکار پڑھتے ہیں ان کو درست طریقے سے پڑھتے ہیں؟ فرض نمازیں جماعت سے پڑھتے ہیں یا اکیلے؟ جلدی جلدی پڑھتے ہیں یا اطمینان سے؟ کیا ہم عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نیکیاں کر کے دوسروں پر بلا وجہ اظہار کر کے کہیں انہیں ضائع تو نہیں کر بیٹھتے؟ کیا نفل عبادات کی ادائیگی ہمارے معاملات میں شامل ہے؟ ہم روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیا قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں؟ کیا تلاوت قرآن سن کر ہمیں خوف خدا سے کبھی رونا آیا ہے؟ کیا ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے لب پر بھی ذکر اللہ رہتا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے بھی خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں؟ کیا ہم نفل روزے رکھ پاتے ہیں؟ کیا ہمارا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا ہے؟ کیا ہم موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا 100% درست استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم صدائے وزنیں لگاتے ہیں؟ کیا ہم سنتوں کی خدمت کی خاطر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں؟ کیا ہمیں چوک درس اور مدنی درس دینے یا سننے کی سعادت ملتی ہے؟ کیا مقصد المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کا ہمارا معمول ہے؟ کیا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی مذاکرے اور دیگر مدنی کاموں میں شرکت کرتے ہیں؟ بہرحال ابھی زندگی کا تسلسل باقی ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی موت کا فرشتہ تشریف نہیں لایا اور ابھی ہوش و حواس کام کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کی بجا آوری کو بھی اپنا معمول بنائیں، اور یہ مدنی سوچ پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں کچھ سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی امام مالک کے صدقے میں ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کے رسالے 163 مدنی پھول سے چلنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین ناچ ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر تکبر کے ساتھ چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے، اور نہ ہی اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو لگے کہ کوئی بیمار مرگل آدمی جا رہا ہے۔ راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے رہنا یہ سنت نہیں، نظریں نیچی کیے ہوئے پروکار طریقے سے چلیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو بھی چیز آڑے آئے اسے لاتے مارتے رہتے ہیں، یہ بھی اچھے لوگوں کا طریقہ
نہیں ہے۔ اسی طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب اور امیر سنت کے 2 رسالے 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صاحبی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھایا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے یعنی 24 نومبر رات 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست ہفتہ وار مدنی مذاکرہ